اچھا نہیں، ہاں ہم اپنا ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ یہ تو ہم نے جو بات کی، یا آپ نے جو بات علوم بتائی، یہ تو ایک سسپینس چھوڑ دیتے ہیں اپنے ویورز کے لیے، انشاءاللہ آگے کور کریں گے اس کو۔ جادو کے بارے میں تھوڑا ہم تھوڑا اور پیچھے آ جاتے ہیں کہ جادو آ، اگر اتنی جو ہے وہ اس کی حقیقت ہے تو یہ کن لوگوں پہ اثر کرتا ہے اور کن لوگوں پہ اثر نہیں کرتا؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی اسی بات کو جو ہے آگے لے جانے سے پہلے پیچھے لے آتا ہوں کہ جادو مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، جو کہ یقیناً آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں رب دینے کے لیے، جادو کی جو عام طور پہ ہمارے اصطلاح ہے، جو چیز لوگوں میں مشہور ہے، جو دیکھا جائے کہ دو طرح کے جادو ہوتے ہیں، جس میں ایک کہتے ہیں کالا جادو، جس کو بلیک میجک کہتے ہیں، اسی طرح ایک جادو ہے سفلی جادو۔ لوگ عام طور پہ یہ ان دو قسم کے جادو سے واقف ہیں، جو بہت زیادہ جو ہے کامن ہے۔ معاشرے میں جانے جاتے ہیں۔ اس میں بھی فرق ہے۔ بلیک میجک، کالا جادو، اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے کسی کے اوپر، تو وہ سلو پوائزن کی طرح کام کرے گا، ہلکے 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 اس کو ڈوز ملتی رہے گی، اور ایک وقت پہ آ کے وہ اس لپیٹ میں آئے گا۔ اب اس کے ساتھ بہت سارے معاملات شروع ہوں گے، اس کے اپنے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، اس کے جو ہے وہ گھرانے کے ساتھ، اس کی صحت پر، اس کے معاش پر، ہر چیز پہ فرق پڑے گا۔ دوسری ٹائپ کا جادو جو ہے وہ سفلی جادو، جو کہ بہت خطرناک قسم کا جادو ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت تیز کام کرتے ہیں، اور وہ اس انداز سے ایک عامل جو کہ یہ علم رکھتا ہے اس جادو کا، سفلی جادو کا، اور یہ گندے عوامل ہیں، شیاطینی عمل ہیں، جتنے بھی عمل ہیں یہ سب شیاطین جادو، چاہے وہ کالا جادو ہو یا اس انداز سے جو ہے سفلی کا جادو، یہ شیاطین کے عمل ہیں، جادو حرام ہے۔ شریعت میں جادو کرنے والا، جو جادو کروا رہا ہے، سب جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان کو جگہ ملے گی۔ حرام ہے، سخت ترین عذاب ہے جادو کی، یہ بھی آپ کو واضح کر دیا جائے۔ دو قسم کے جادو جو کہ مشہور ہیں اور زیادہ تر انہی کے بارے میں تذکرہ ہوتے ہیں، ایک بلیک میجک، کالا جادو، اور سفلی جادو۔ سفلی جادو وہ جادو ہے کہ جو مختلف چیزوں پہ کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ قبر کی مٹی، مردہ ہے اس کی قبر کی مٹی، اس کو لے کے اس کے اوپر پڑھائی عملیات کیے جائیں گے، وظیفے کیے جائیں گے، اور اس کو کسی بھی گھر میں ڈال دیا جائے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جو ہے وہ اگر ذرا سا کھانے میں ڈال دیا جائے، اور وہ لوگ گھر کے افراد کھانا کھا لیں، یا کسی گھر کے باہر چوکھٹ پہ ڈال دیا جائے، تو اس کے پورے گھر پہ اثرات آئیں گے، اور مختلف انداز سے آئیں گے، بہت فاسٹ۔ قبر کی مٹی پہ اب کیا اثرات آئیں گے ایک الگ بات، اس پہ آگے بات کریں گے ہم۔ جیسے قبر کی مٹی پہ جادو کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ مردے کی ہڈی، اس کے اوپر پڑھائی کر کے اس کو دفنانا، اس کو دبانا، یا گھر میں کہیں پہ پھینک دینا، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جادو ہے سفلی کا۔ اسی طریقے سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کچھ جگہوں پہ گھر کے باہر لوگ جو ہے وہ بکرے کی جو ہے گردن، سری جس کو کہتے ہیں، سر ڈال کے چلے گئے، بکرے کے سر پہ، بکرے کے پھیپھڑوں پہ جادو ہوتا ہے سفلی، جو کہ گھروں کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے آپ اکثر دیکھیں گے کہ گھر کے باہر چاول پڑے ہوئے ہیں، گھر کے باہر دال پھینک دی گئی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ یا پتلے بنا کے، کوئی ایک پتلا ہے آپ کے نام کا بنایا، اور اس میں جو ہے وہ سوئیاں گاڑ کے، اور جو ہے اس کو قبر میں دبا دیا گیا، یہ بھی ایک سفلی جادو کا عمل ہے۔ اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ابھی صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ کس کس طریقے کے سفلی جادو میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اونٹ کی ہڈی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، قبر کی مٹی، اسی طرح الو کے خون کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مردار کا گوشت، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سفلی جادو کو اور یہ ایسا جادو ہے سفلی جادو کہ جس میں بہت تیز کام ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ ہوتا ہے، اس کا آپ کو میں واضح کر دوں، جو کہ سامعین اور جو ناظرین ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ اس جادو میں جو عامل ہے، جو جادو کرنے والا ہے، وہ 3 مہینے تک اس انداز سے عملیات کرے گا کہ سب سے پہلے آپ کو روحانی طور پہ کمزور کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ پہ جادو کیا جا رہا ہے، آپ کی سب سے پہلے روح کو کمزور، جیسے کہ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز ختم ہونا شروع ہو جائے گی، قضا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ختم۔ آپ صدقات نکالتے ہیں، ختم۔
آپ کوئی اور اس انداز سے زیارت پڑھتے ہیں، کوئی اور اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے والدین سے صلہ رحمی کر رہے ہیں، پڑوسیوں سے کر رہے ہیں، بہنوں سے، بھائیوں سے، اور اس انداز سے جو نیک کام کر رہے ہیں آپ، وہ سارے کام سب سے پہلے آپ سے ختم کروائے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ پہلا حملہ 3 مہینے تک اس انداز سے ہوتا ہے، جب آپ عبادت سے دور ہو جائیں گے آپ کی روح کمزور ہونا شروع ہوگی، صدقات نکالنا ختم کر دیں گے آپ کی روح کمزور ہوگی۔ 3 مہینے میں آپ کی روح کو کمزور کر دیا جائے، اس کے بعد کے 3 مہینوں میں جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ جادو کیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی مزاج میں چڑچڑاپن، طبیعت میں غصہ، جسم کا بھاری رہنا اور غصہ، ایسیڈیٹی، اور جس کو کہیں فرسٹریشن، ڈپریشن، انزائٹی، اس طرح کے عوامل جو ہے اس کے ذریعے پیدا کیے جائیں گے۔ وہ کیسے ہوتا ہے وہ ایک اس پہ بھی الگ بحث ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جو آخر کے 3 مہینے، یہ شروع کے 3 مہینے میں آپ کو روحانی طور پہ کمزور کیا جائے گا، آپ کی عبادات، صدقات سب ختم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کے 3 مہینے میں آپ کے مزاج کو، آپ کی عادتوں کو خراب کیا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ میں غصہ پیدا کیا جائے گا، آپ کو جو ہے جسمانی طور پہ ڈسٹرب کیا جائے گا کہ آپ کسی بھی، مثال کے طور پہ بلڈ پریشر کے آپ پیشنٹ بن گئے، آپ کو اسی اسٹمک کا مسئلہ شروع ہو گیا، آپ کے جوائنٹس میں درد شروع ہو گیا، دوسرا اٹیک 3 مہینے کا۔ تیسرا اٹیک جو تیسرے آخری کے 3 مہینے سب سے خطرناک ہوتے ہیں، جس میں اب آپ روحانی طور پہ بھی کمزور ہو چکے ہیں، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو چکے ہیں۔ اب جو اٹیک ہوگا وہ آپ کو لٹانے کے لیے ہوگا۔ اگر آپ میں جو ہے وہ جسم میں زیادہ طاقت نہیں ہے اور آپ جلدی ٹینشن لیتے ہیں، آپ جلدی جو ہے وہ چیزوں سے ہار مان لیتے ہیں، آپ جلدی مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آخری کے 3 مہینے آپ کو لٹانے کے لیے ہوں گے۔ اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹمک کو کوئی سیویئر مسئلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا جگر کام کرنا بند کر دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو برین ہیمریج ہو جائے، فالج کا اٹیک کیا بستر سے لگ گئے۔ سفری جادو اس انداز سے کام کرتا ہے۔ یعنی کہ جو بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے خاصے جو تھے، وہ فزیکلی جو ہے وہ اسٹرانگ تھے، مضبوط لوگ تھے، وہ اچانک سے بنا کسی بیماری کے ڈلنا شروع ہوئے، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوا، تو ہم اس کو کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں انسان، جیسے کہ ہمارا جو لاسٹ جو پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ بہت سی اپنی غلطی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسے معاملات، جادو یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں شخصیت پہ، پرسنالٹی پہ اثر کرتی ہیں، جس میں اپنی غلطی میں مثلاً مثال کے طور پہ کہ ہم لقمہ حلال کا خیال نہیں رکھتے، ہم جو ہے مکس لقمہ کھا رہے ہیں، ہماری تنخواہ مثال کے طور پہ 40,000 روپے ہے اور ہم جس کو کہتے ہیں اوپر کی کمائی، اور اس انداز سے مختلف اداروں میں اس انداز سے کام کریں، ہمارے گھر میں حرام آ رہے ہیں، اور 10,000 یا 20,000 اوپر آ رہے ہیں، ہم وہ کھا رہے ہیں، حرام غذا کھا رہے ہیں، وہ غذا ہمارے جسم پہ اثر کرے گی، ہمارا جسم جو ہے روحانی اور جسمانی طور پہ کمزور ہوگا۔ ایک بات اس کے علاوہ، جیسے کہ جیسے تذکرہ ہوا تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے سے جو اپنے گرد، جو اللہ نے ہمارے گرد حصار رکھے حفاظتی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جن گھروں میں جو ہے سانگس، گانے چلتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، گانا باجا ہوتا ہے، شرعی لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جن گھروں میں جو ہے وہ گانا باجا ہوتا ہے، وہ گھر جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے تو آپ دوسری تکالیف میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یا جن گھروں میں عین نجاست، جس کو ہم بہت شوق سے آج کل نوجوان نسل جو کام کر رہی ہے کہ کتے پالنا، کتا عین نجاست ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر۔ اگر آپ اپنے گھر میں کتا پالیں گے، یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب آپ کے گھر میں رحمتوں کے دروازے ہی نہیں کھلے ہیں تو پھر آپ کے گھر میں اسی طرح کے عوامل کام کریں گے۔ یہ 2-3 باتیں ہیں۔ اچھا سید صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بتایا، سفلی کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہماری آڈینس کی توجہ دلائیں کہ یہ کن لوگوں پہ اثر کرتا ہے اور کن لوگوں پہ اثر نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ بھی آپ کا سوال چھوٹا ہے لیکن اس کا جواب بڑا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جو ہے وہ سمیٹ کے جواب، خلاصے کی صورت میں جواب آپ کو دیں۔
2-3 باتیں بتائی تھی کہ وہ کون سے لوگ ہیں کچھ اپنی خامیاں غلطیوں کی وجہ سے جن پہ جادو اثر کرتا ہے. جیسے کہ جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے بات یہ کہ ہمارے گرد خدا نے مختلف قسم کے حفاظتی حصار لگائے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، روایت جو ہے. ٹھیک ہے. حفاظتی حصار سے مراد مثال کے طور پہ ایک بات سے واضح کریں آپ کو تمہید باندھ کے، جس کا تذکرہ ہم نے تھوڑا سا پہلے کیا تھا، کہ خدا نے انسانوں سے 10 گنا زیادہ جو ہے جنات اور ایسی مخلوقات کو پیدا کیا ہے کائنات میں. ملائکہ کی بات نہیں ہو رہی، نباتات کی، جمادات کی، نیچے زمین کے اندر مخلوقات اور حشرات، ٹھیک ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی. جنات اور ایسی مخلوقات انسانوں سے 10 گنا زیادہ کائنات میں موجود ہیں. اور ایسی مخلوقات موجود ہیں کہ اگر ہماری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا جائے تو ہم دیکھ کر دل پھٹ جائے گا، اس صورت میں ہم مر جائیں گے. اسی طریقے سے خدا نے ہمارے کان کے گرد بھی پردہ رکھ دیا ہے کہ ہم وہ آوازیں نہ سن سکیں کہ جن کی وجہ سے کہ ہم مر سکتے ہیں. جیسے کہ ایسے انداز سے، مطلب اگر اس کو اس انداز سے بتایا جائے جس کا بھی ہم نے ایک اشارہ دیا تھا، خدا نے ہمارے جو کان کے گرد پردہ رکھا ہے ایسی آوازیں کہ جو ہم نہیں سن سکتے، نہ سن سکیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبرستان میں موجود ہیں، اور اگر کسی مردے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث ہے کہ اگر تمہاری کان کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا جائے تمہارے کان سے، اور تمہیں مردے کے اوپر جس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اس کی ایک چیخ کو سنوا دیا جائے، صرف ایک چیخ، تو تمہارا دل پھٹ جائے گا. تو اللہ نے ہمارے کان کے گرد بھی ہماری حفاظت کے لیے ایک حصار رکھ دیا. اب یہ حصار جو ہیں مختلف، ایک تو آنکھ کے گرد حصار، کان کے گرد حصار، پھر ہماری شخصیت کے گرد حصار، مختلف قسم کے شیاطین اور اس طرح کی مخلوقات سے بچنے کے لیے اللہ نے، کیونکہ اللہ جو ہے ماؤں سے 70,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اور اشرف المخلوقات ہمیں بنایا ہے، اس نے مختلف حصار ہمارے گرد رکھے. اب وہ حصار ہم اپنے کاموں کی وجہ سے ایک ایک کر کے توڑ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ خدا نے ایک حصار رکھا کہ اگر اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، عبادات ہوں گی، تو اس کا گھر شیاطین، جنات اور ایسی مخلوقات سے محفوظ رہے گا. لیکن ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کی بجائے گانے سن، قرآن کو محض ہم نے الماری میں اوپر رکھ دیا، سب سے اوپر کے ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے. تو وہ جو ہے، اگر ہم اپنے گھر میں گانے سن رہے ہیں قرآن کی تلاوت کی بجائے، عبادت کی، نماز کی بجائے، وہ جو حصار ایک تھا ہم نے اپنا توڑ دیا. اسی طریقے سے ایک حصار ایسا تھا کہ آپ اپنوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کریں، خوش اخلاقی سے بات کریں، تحمل سے بات کریں، آواز میں جو ہے وہ اپنے بڑوں سے جو ہے اوپر جانے کی کوئی صلاحیت نہ ہو، اس انداز سے بات کریں، تو آپ کے گرد وہ حصار رہے گا. لیکن جہاں آپ نے اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے قرابت داروں سے قطع رحمی کی، غصے میں باتیں کرنا شروع کی، غصہ کرنا شروع کیا، ایک حصار وہ آپ کا ٹوٹ گیا. اب یہاں جادو نہیں ہو رہے ہیں، یہاں کوئی جادو نہیں ہے، یہاں اپنی غلطی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنے پیروں پہ خود. اپنے حصار ہم ایک ایک کر کے توڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے جن گھروں میں اپنے بچوں کو بہت زیادہ جس کو کہیں سزا دی جاتی ہے، گالی گلوچ کی جاتی ہے، ان گھروں میں شیاطین جنات آتے ہیں. ایک حصار اور ٹوٹ گیا. اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہم اپنے گرد حصار توڑ رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں کی وجہ سے. حلال اپنے جو ہے وہ اولاد کو لقمہ حرام کھلا رہے ہیں، لقمہ حلال نہیں کھلا رہے، حصار ٹوٹ گیا آپ کا. کیونکہ جسم کمزور ہو گیا، روح کمزور ہو گئی، لقمہ حرام چلا گیا. مثال کے طور پہ ایک مثال چھوٹی سی، شراب حرام ہے اسلام میں، لیکن اگر کوئی آپ کو کوک کے اندر یا سپرائٹ کے اندر، کسی بھی کولڈ ڈرنک کے اندر ایک قطرہ شراب ڈال کے پلا دے، آپ کو نہیں پتہ، آپ کو گناہ نہیں ہوگا.
لیکن اس شراب کا جو ایک قطرہ آپ کے جسم کے اندر چلا گیا ہے 40 دن تک آپ کی روح سخت ہو جائے گی. 40 دن تک ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی جو ہے وہ عبادت قبول نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں. یعنی یہ شراب کی تاثیر ہے، حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہمیں گناہ نہیں ملا، گناہ نہیں ملا، لیکن اس کا جو امپیکٹ اس نے ہمارے جسم پہ اس طرح اثر کیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اسی طرح ایک بہت اچھی تھوڑا سا بات ذرا سا چٹپٹی سی جس کو کہیں ہم، کہ ابھی 5 سال پہلے جو امریکہ میں ایک ریسرچ کی گئی، ریسرچ اس انداز سے پہلے جادو پہ ریسرچ کی اور پھر امریکہ میں جو ہے پوری دنیا کے جادوگروں کو ایک سیمینار میں انوائٹ کیا گیا، کانفرنس بلائی گئی، اس میں پوری دنیا کے جادوگر بلائے گئے، جس میں سری لنکا، عمان کا جادو، دنیا کا بہت مشہور جادو عمان میں جادو ہوتا ہے، افریقہ، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، اس طریقے سے مختلف جہاں پہ جادو ہوتے ہیں ممالک کے جادوگروں کو بلایا گیا، اس جگہ کانفرنس میں بٹھایا گیا اور سب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ لوگ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جن پر آپ کا جادو اثر کرتے ہیں. 98% نے 98% لوگوں نے جواب دیا جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، بیڈ ٹی پیتے ہیں، صرف خالی پیٹ چائے پیتے ہیں، 100% ہمارا جادو ان پہ اثر کرتا ہے. 98% نے یہ کہا جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ہیں اور صرف چائے پیتے ہیں ان پر ہمارا جادو اثر کرتا ہے، جو کہ ہمیں نہیں پتہ. چھوٹی سی بات ہے لیکن دیکھیں آپ کی کس انداز سے جادو کا اثر ہو رہا ہے کہ ایک اتنی سی بات پہ جو ہے جادو اثر کر رہا ہے. حالانکہ شریعت ہم کو اسی لیے اس سے بچنے کے لیے کہتی ہے شریعت میں کہا گیا کہ 2 ٹائم آپ کھانا ناشتہ اچھا ہو اور شام میں آپ رات میں جلدی کھائیں، 2 ٹائم کھانا کھائیں لیکن ناشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے غفلت یہ ہے کہ عام طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ ناشتہ نہیں جانتی کیا ہوتا ہے اور اس انداز سے جو ہے وہ چلے گئے اور چائے پی کے چلے گئے اس انداز سے، تو وہ لوگ کمزور جسمانی بھی ہوتے ہیں اور پھر اگر کوئی شرارت اس انداز کی ہو رہی ہو تو فوراً ان کے اوپر اثر آتا ہے. یہ چند باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور باتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں مثال کے طور پہ پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جاتا. اسپیشلی جن گھروں میں خواتین، یہ بھی بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی سی بات ہے کہ روزانہ کچن میں، باورچی خانے میں روزمرہ جو صفائی ہو رہی ہے، جتنا بھی کچرا ہے، گندی چیزیں جو ہیں وہ ایک تھیلی میں ڈال کے، ڈسٹ بن میں ڈال کے کچن میں رکھ دی گئیں. یا عام طور پہ آج کل جو ہے وہ لوگ اپنے کمروں میں ڈسٹ بن رکھتے ہیں اور اس کے اندر چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ مائیں بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں تو پیمپرز، جو گندے پیمپرز ہیں پیشاب پوٹی کے، وہ بھی اپنے کمرے میں رکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ایسی غلطی آپ کر رہے ہیں تو ایسی غلطی سے شیاطین جنات آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے گھر میں، اور اگر کوئی جادو کر رہا ہے اس کا 100% اثر ہوگا. اسی لیے کچرے پہ، گندگی پہ روزانہ اگر آپ کا کچرا کچن کا ہے اس کو باہر پھینکنا چاہیے، گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. گھر میں پیمپرز یا اس طرح کی چیزیں جو نجاست والی چیزیں اندر نہیں رکھنی چاہیے، اس سے شیاطین جنات آتے ہیں، یا اگر کوئی جادو کر رہا ہے اس کا فوراً اثر ہوگا.